ساتھیوں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج کا ہے۔ حج اور عمرہ یہ اللہ کی وہ عظیم الشان عبادات میں سے ہیں جو اللہ نے اس امت کو اور اپنے ایمان والوں پر عطا فرمائے ہیں۔ اپنے عاشقوں اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو یہ اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ حج یہ ایک ایسا حکم ہے جب انسان حج کی نیت کرتا ہے، اللہ کو یہ حج کرنے والا، یہ عمرہ کرنے والا اس قدر محبوب ہے۔ حدیث میں فرمایا جب حاجی حج کے لیے احرام باندھتا ہے، جو ہی وہ گھر سے نکلتا ہے احرام باندھتا ہے، احرام باندھنے کے ساتھ ہی اللہ کی نگاہ میں اس قدر محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ الحاج والعمار وفد اللہ، یہ حج کرنے والا، یہ عمرہ کرنے والا، یہ اللہ کے وفود میں سے ایک وفد ہے۔ جب اللہ کے وفود میں سے وفد ہے، وفد کا پروٹوکول ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کو مقام دیا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف وفود جب ایک دوسرے کے ہاں جاتے اور آتے ہیں تو وہاں ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ اور ان کو ایک شان ملتی ہے۔ اسی لیے جب حاجی حج کے لیے نکلتا ہے، ہر آدمی اس کو دیکھنا ثواب سمجھتا ہے۔ پہلے وہی بندہ تھا، پاس سے گزر جاتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب کیا عمل ہے، کیا نسبت اس نے اپنے ساتھ جوڑی ہے، 2 کفنوں کی، 2 کپڑوں کی، احرام کی 2 چادروں کی۔ سفید چادر جب اس نے اپنی جسم کا حصہ بنایا اور زبان پہ اس کے ترانہ جاری ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب زبان پہ ترانہ جاری ہے، احرام ہے۔ حدیث میں فرمایا یہ زبان کا ترانہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی کی اتنی اونچی نسبت ہو جاتی ہے، جب حاجی اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے تو اس کے آگے پیچھے جو درخت ہیں، اس کے آگے پیچھے جو پتھر ہیں، اس کے آگے پیچھے جو ریت ٹیلے ہیں، ان کی زبان پہ بھی نکلتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ حاجی کی زبان سے یہ لفظ نکلنے کی دیر ہے، پتھر بھی یہی بولتے ہیں، درخت بھی یہی بولتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا
منتہائے زمین تک کی ہر چیز کی زبان سے یہی ترانہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ حاجی اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے تحت الثری تک کی ساری زمینوں پہ وہ ترانہ جاری ہو جاتا ہے۔ حشرات الارض، پتھر جو بول نہیں سکتے، وہ بھی لبیک اللہم لبیک کا ترانہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہادی کی قلب کی وہ تاثیر ہے، یہ زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ ہے۔ اللہ کو اس قدر محبوب، ساتوں زمینیں جہاں تک حاجی کی آواز پہنچتی ہے، ساتیں زمینیں کی نیچے تک، انتہا تک، منتہا تک یہی ترانہ ہر چیز کہتی ہے۔ اور زمینوں کے اندر، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہاں سے کھودنا شروع کریں کتنی چیزیں ساتوں زمینوں تک نکلیں گی۔ ہر چیز کہتی ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب دیکھیں، سائنسدان کہتے ہیں آپ زمین کو کھودتے ہیں، زمین کو کھودنے میں ایک انتہا تک جہاں تک آپ زمین کو کھودنا بند کر سکتے ہیں، وہاں سے آگے آپ زمین کو کھود نہیں سکتے، زمین کو آپ ڈرل نہیں کر سکتے۔ لیکن حاجی کی زبان سے جب لبیک نکلتا ہے، یہ ایسا ہے ساتوں زمینوں کو چیرتا ہوا، ہر چیز کے قلب اور تاثیر زبان پر پیدا کرتا ہوا نکل جاتا ہے، اور ہر چیز یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے لبیک اللہم لبیک۔ جہاں دنیا کے سارے ذہن معوف ہو گئے، وہاں حاجی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حاجی جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، برکات الحرمین الشریفین، بڑی پیاری باتیں اس میں لکھی ہیں۔ کہنے لگے یہ وہ مقبولیت کی گھڑی آ گئی، جب حاجی ساری زندگی اس قبولیت کی گھڑی کے لیے ترستا ہے کہ اللہ مجھے یہ قبولیت کی گھڑی عطا فرمائے گا۔ جب حاجی 2 رکعت نفل پڑھ کے احرام باندھ کر نیت کرتا ہے، اور نیت حج اور عمرے کی کر لیتا ہے، اس لیے حاجی جب حج کرنے کی نیت کرے وہ حج تمتع کی نیت کرے، حج تمتع کی نیت کرے۔ حج قران اور حج افراد، ان کا بھی اپنے اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، اللہ کے رسول کے ہاں ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ لیکن جب حاجی اسلام آباد سے یا کراچی سے جب وہ یلملم حدود سے پہلے احرام باندھتا ہے تو حج تمتع کی نیت کر لے۔ حج تمتع کی جب نیت کرے گا، اب اس کے ساتھ ہی فرمایا اب اس کی زبان سے جو دعا نکلے گی اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اس لیے حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے، پھر احرام کے بھی اپنے تقاضے ہیں، پھر احرام کے بھی اپنے تقاضے ہیں۔ اور احرام کے تقاضوں میں سے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جن کا قرآن مجید نے حاجی کو منع کر دیا، تو نے یہ 3 کام نہیں کرنے۔ اگر ان 3 کاموں میں سے کوئی کرے گا تو تم اپنے حج کو کھو بیٹھے گا، تیرے حج کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اللہ کے ہاں مقبول حج نہیں رہے گا۔ تو وہاں جائے گا، آئے گا، سارے کام ہوں گے، لیکن حج میں حالت احرام میں یہ 3 کام تو نے کر لیے تو پھر نتیجے کے طور پر تو فارغ ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے ان 3 کاموں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا پہلا کام یہ ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس آدمی نے ان دنوں میں حج کی نیت کر لی، اب 3 کام وہ نہیں کرے گا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے اندر فلا رفث، رفث نہیں کرے گا، کوئی ایسی بات بے حیائی کی، کوئی ایسی بات جو اس نے اپنے دماغ میں لائی، یہاں تک کہ فرمایا حاجی کے ساتھ بیوی ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی شہوت کی بات کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا ہاتھ سے کوئی اشارہ کرتا ہے، آنکھ سے کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جس سے اس کی شہوت بھڑک اٹھے، فرمایا دل و دماغ میں وہ سوچ لے کر آتا ہے
اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فرمایا یہ رفس ہے۔ فلا رفسا، اب اس نے رفس نہیں کرنا، اب اس نے بے حیائی کی کوئی بات نہیں کرنی، اب اس نے برائی کے بارے میں کوئی بات سوچنی نہیں، کوئی بات اپنی توجہ میں لانی نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ یہ بات کرے گا، فرمایا اس کے لیے حج خطرہ بن جائے گا۔ اس لیے جب ایک آدمی اپنی منکوحہ کے ساتھ جب اس کو دیکھے تو اس کو دیکھنے میں شہوت کی نظر نہ ہو، اگر اس کو دیکھنے میں ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر یہ تصور بھی آ گیا، شریعت نے کیسی خوبصورت اس کے لیے ایک تربیت کا ماحول قائم کر دیا۔ مسلمان کیا ہے؟ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ کا وفد ہے، اللہ کا سپاہی بن کے جاتا ہے، اللہ کا عاشق بن کے جاتا ہے، اور عشق کا تقاضا یہ ہے ماں سوا اللہ ہر چیز محو ہو جائے، بیوی ہے تو محو، بیٹا ہے تو محو، ہر چیز ختم۔ اس لیے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب ان کو حج کے اس مقام پر بوادٍ غیر ذی زرع میں چھوڑ کر گئے، بیوی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تنہا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو بیوی کو بچوں کو جب چھوڑا تو یوں پیٹھ پھیر کر واپس جانے لگے، تو بیوی کہنے لگی کیا اللہ کا حکم ہے؟ قربان جائیں انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کے اس تسلسل پر، اس جہد مسلسل پر واپس پلٹ کر نہیں دیکھا بیوی کو، بچے کو صرف گردن سے ہلایا، اور زبان سے یہ نہیں کہا اللہ کا حکم ہے، صرف گردن سے ہلایا۔ بیوی بھی نبی کی بیوی تھی، سمجھ گئی اللہ کا حکم ہے، اور پھر فرمایا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایسی وادی میں چھوڑا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، جہاں کھانے پینے کا نام و نشان نہیں، جہاں سبزے کا نام و نشان نہیں۔ اب بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اللہ کے حرم کے پاس چھوڑ کر اپنی بیوی اور بچے کو چلے گئے۔ اب وہاں پر آپ دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے، جہاں پر جانور، جہاں پر خونخوار چیزیں ہیں، جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے گھر کی تعمیر، حرم اللہ کے حرم کے پاس عند بیتک المحرم، وہاں پر موجود ہیں۔ ابھی بیت اللہ بنا نہیں، ابھی بیت اللہ کا نشان وہاں پر لگا نہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بیوی اور بیٹے کو وہاں پر لا کھڑا کر دیا کہ آپ نے میرے گھر کے حرم میں کردار ادا کرنا ہے، اس کی تعمیر و تشکیل میں کردار ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیں پانی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اب ماں ہے بے قرار ہے کہ اب بچے کے لیے پانی تلاش کرتی ہیں، کبھی ادھر بھاگتی ہیں، کبھی ادھر بھاگتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ ان کا یہ بھاگنا اضطرار کے ساتھ، کبھی یوں بھاگتی ہیں، کبھی یوں بھاگتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میری نبی کی ایسی بیوی ہے، ایسی قربانی والی بیوی ہے۔ حاجی جب حج کے لیے آئے گا تو بیوی کبھی یوں بھاگتی ہے، کبھی یوں بھاگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک طرف صفا بن گیا، ایک طرف مروہ بن گیا۔ اب حاجی وہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں جا رہی ہیں، پانی کی تلاش میں جا رہی ہیں، خود پیاسی ہیں، بچہ پیاس میں بلبلا رہا ہے، اور اللہ کی نبی کی وہ بیوی بھاگتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے حاجی جب تو حج کرنے کے لیے آئے گا، جب تو حج کے لیے آئے گا، احرام باندھ کر آئے گا، یاد رکھنا میری ولیہ یہاں بھاگی تھی، تجھے اسی طرح یہاں بھاگنا پڑے گا۔ جو کہیں میں بھاگوں گا نہیں، فرمایا تیرے اوپر دم لازم آ جائے گا، تجھے وہاں پر دم دینا پڑے گا، تیرے حج کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ جس حج میں سعی نہ ہو وہ حج کیا ہے؟ جس حج میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی کی وہ حرکات، جو حرکات اضطراری تھی، پانی تھا، پانی کے لیے وہ تڑپ رہی تھی، اضطرار کی کیفیت میں بھاگ رہی تھی، فرمایا اس اللہ کی ولیہ کی حالت اضطراری، ہر حاجی جب تک حالت اختیاری اختیار نہیں کرے گا اس وقت اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔
اس لیے فرمایا حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، فرمایا فلا رفسا، اب تمہارے پاس بیوی ہے، تمہارے منکوحہ ہے، لیکن اس منکوحہ بیوی کی موجودگی میں تم نے اگر نظر شہوت اس کی طرف ڈالی، تمہارے حج کی حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہارے حج کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ جب منکوحہ بیوی کی طرف نظر اٹھانے کا حکم نہیں، حاجی جب وہاں جائے گا، اب وہاں پر خواتین بھی موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، اور مردوں کا احرام تو 2 چادریں ہیں، اور عورتوں کے لیے حکم دیا کہ تم نے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نہیں رکھنا، ننگا رکھنا ہے۔ اب حاجی کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے، ساتھ بیوی ہے، ساتھ بیوی ہے، بیوی کو نظر شہوت سے نہیں دیکھ سکتا، اور وہاں پر ساری خواتین کو یہ حکم دے دیا چہرہ ننگا کر لو۔ حاجی کا کتنا بڑا امتحان ہے، ذرا وہاں کسی کے چہرے کی طرف نظر اٹھائے گا، فرمایا تیرے حج کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا۔ مسلمان کی کتنی بڑی تربیت ہے، بیوی موجود ہے، اس کی طرف دیکھا تب حرام، جب غیر بیوی کی طرف دیکھے گا تو کتنا بڑا مجرم بن جائے گا۔ اب حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کتنی بڑی اس کی ٹریننگ ہے۔ یہاں جب آپ آتے ہیں، آپ کی بھی یہاں ٹریننگ ہوتی ہے۔ ٹریننگ کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ جب آدمی ٹریننگ حاصل کرتا ہے تو گویا ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے دل و دماغ میں ان اصول اور ان قوانین کو اپنے جسم کا حصہ بنانا ہے۔ اگر وہاں ٹریننگ میں آپ کو بتایا گیا گلوز کے بغیر آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے اگر ہاتھ لگا لیا تو آپ کی زندگی تو خطرے میں پڑ گئی۔ انہوں نے بتایا آپ نے اتنے لمبے بوٹ پہننے ہیں گیلے نہ ہوں، آپ نے ان سارے SOPs کو اگر آپ نے فالو نہ کیا تو آپ قدم قدم پر آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اسی طرح حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں اس کو وہاں اصول اور قانون سمجھائے جاتے ہیں۔ تو نے اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھنا، تو کیا جب حالت احرام میں ہو تو یہ نہیں کرنا، جب تم حج کر کے واپس ہو جاؤ گے تو کیا تم کسی بیوی کسی آدمی کی طرف نظر سے دیکھ سکتے؟ نظر شہوت سے کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکتے ہو؟ یہ حج کی تربیت ہے، ٹریننگ ہے۔ تم 40 دن حج میں مصروف رہتے ہو، وہاں لگا کر آؤ گے، ساری زندگی تم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دل و دماغ کی ساری منفی قوتوں کو تم نے مثبت بنانا ہے۔ فلا رفسا، حج میں 3 کام کر لیے تمہارا حج ختم ہو جائے گا۔ پہلا کام قرآن مجید نے کہا فلا رفسا، رفس نہیں کرنا، بے حیائی کی کوئی بات سوچنی تک نہیں ہے، کسی بارے میں تمہارے دل و دماغ میں خیال تک نہ آئے۔ اور دوسرا فلا رفس ولا فسوق، تم نے فسق نہیں کرنا، گناہ کی کوئی بات تمہارے دل و دماغ میں نہیں آنی چاہیے، گناہ کا شائبہ تک نہیں آنا چاہیے۔ کتنی بڑی ٹریننگ ہے۔ اب دیکھیں جب وہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے آئے گا، ساری زندگی اسی ٹریننگ کو یہاں پر کرے گا، اسی کی پریکٹس کرے گا۔ کیوں؟ جو فسق کے راستے کی طرف چلے گا، گناہ کبیرہ کرے گا، گناہ صغیرہ کرے گا، کوئی ایسا عمل کرے گا زندگی میں آ کر کرے گا، فرمایا اس کے حج کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ ساری زندگی حج کرنا آسان، حج کو سنبھالنا مشکل، عمرہ کرنا آسان، اب تو حج اور عمرہ کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا۔ کسی کے پاس 18-20 لاکھ ہوگا تو وہ غریب حج کرے گا، کسی کے پاس 4-5 لاکھ ہوگا تو وہ عمرے کے لیے جائے گا۔ اب اتنے بڑے کام کرنے کے بعد اگر اس نے اپنے حج کو حج مقبول اور حج مبرور نہیں بنایا، فرمایا پھر وہ اس نے اپنے سارے کام کو ختم کر دیا۔ اور تیسری چیز حج کے اندر فرمایا ولا جدال فی الحج، حج کے اندر جھگڑا نہیں کرنا۔ اب دیکھیں ایک آدمی رفس نہ کرے، فسق نہ کرے اور جھگڑا ختم کر دے۔ دیکھیں مسلمان کی کتنی بڑی ٹریننگ ہے، زندگی سے اگر حج کے ذریعے سے ساری زندگی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آج ہم پاکستان میں موجود ہیں، ہمارے جھگڑے ہی نہیں ختم ہوتے، 2 بھائی گھر کے اندر ہیں، دونوں حاجی ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جو بیویاں ہیں وہ مائی حجنے ہیں وہ بھی لڑ رہی ہیں، پورے محلے میں حاجی ہیں، عمرے کرنے والے سارے لڑ رہے ہیں، سارے دست و گریباں ہیں، مسجد کے اندر حاجیوں کی لین ہے لیکن سارے لڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہم نے حج کو کر کے نہیں سیکھا، حج کو حج نہیں سمجھا، عمرے کو عمرہ نہیں سمجھا۔ اگر ہم حج اور عمرے کو اس ذہنی کیفیت کے ساتھ کریں جو قرآن نے حکم دیا، فلا رفسا،
رفس نہیں کرنا، بے حیائی کی بات ساری زندگی ذہن میں نہیں لانی۔ ایک حاجی جب حج کر کے واپس آئے تو وہ ہر وقت تاک جھاک ناک میں لگا رہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ ہر وقت اس کی آنکھ بد نگاہی کی طرف چلے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا اس نے اپنے اوپر الزام لے لیا۔ اس لیے فرمایا اپنی نگاہ کی حفاظت ساری زندگی کرنی ہے، ساری زندگی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اور دوسرا فرمایا پھر تم نے فسق نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا، گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کرنا۔ جب ایک آدمی حج کر کے آئے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، نماز کا پتہ ہی نہیں، حاجی صاحب نماز کا پتہ ہی نہیں، حج کہاں گیا، نماز کہاں گئی، روزہ کہاں گیا، اور وہ حاجی صاحب جو ہے نا جی وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے، اس نے اپنے حج کو سنبھالا ہی نہیں۔ اور تیسرا فرمایا ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر جھگڑا کرنا شروع کر دیا، لڑائی کرنی شروع کر دی، اب یہ ٹریننگ ہے، لڑائی کرنی شروع کر دی احرام کی حالت میں، فرمایا دم آ جائے گا، جو ہی گڑبڑ کرے گا دم آ جائے گا، وہاں بکرا ذبح کرنا پڑے گا، وہاں دمبا دینا پڑے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے بعض تو ایسے جرائم ہیں جہاں پر ایک پورا اونٹ دینا پڑتا ہے، اور بعض حج کے اندر ایسے جرائم ہیں کہ ایک آدمی کی منکوحہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ حج ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا، حضور نے فرمایا میری امت میں ایک دور ایسا آئے گا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ حاجیوں کی ایک اور 3 قسمیں ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن ابھی یہ ہے ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر جھگڑا کریں گے، اب دیکھیں حاجی کو ایک ذہن دیا کہ تم نے ساری زندگی لڑائی جھگڑے کا ذہن نہیں بنانا، فسق و فجور سے اپنے آپ کو روکنا ہے، عبث اور بیکار کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اس لیے فرمایا ایک حاجی جب اس انداز میں اپنے حج کو سنبھال کے لے کر جائے گا، اللہ فرمائیں گے اے میرے حاجی تو میرا وفد ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا یہ اللہ کی وفود میں وفد ہے۔ اور حاجی کو حکم ہوگا، حافظ قرآن صرف 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا، ایک حاجی کو حکم ہوگا کھڑا ہو جا اور اپنے ساتھ محبت کرنے والے 400 آدمی، اور ایک روایت میں آتا ہے 400 گھرانوں کی تو سفارش کر جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، تیری انگلی کا اشارہ ہوگا اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے اب حاجی نے اپنے حج اور عمرے کو سنبھال کے رکھا ہو، اور سنبھالنے میں یہ 3 کام اس نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کچھ امور ایسے ہیں جو احرام کی حالت میں 10 امور ایسے ہیں جن کو کرنے سے ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے دم، کہیں بکرا دینا پڑے گا، جنایت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔